بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، مطار ادب کے ساتھ محمد اکبر نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ رواں دواں ہے، تو اس دفعہ ہم نے ایک دفعہ پھر یہ کاوش کی ہے کہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک اور خصوصی پروگرام اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے. ہمارے ساتھ آج بھی بہت اہم مہمان موجود ہیں، ان سے آپ کا تعارف بھی کراتے ہیں اور ان سے ہم نعت خوانی بھی ان کے سنیں گے، اور ربیع الاول کے حوالے سے بھی گفتگو کا سلسلہ اس پروگرام میں شامل ہوگا. سب سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب مولانا مفتی عبدالحی صاحب. آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے نعت خوان بھی ہیں، ریڈیو ٹی وی پہ بھی نعت خوانی کرتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف شہروں میں بھی آپ کا جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور نعت کے پروگرام کرتے ہیں، اور دینی حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت صلاحیتوں اور بہت علم سے مالا مال کی ہے. تو آج ان کے ساتھ گفتگو کا بھی آغاز کرتے ہیں. جناب مولانا مفتی عبدالحی صاحب، آپ کو مدار ادب میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ، آپ نے موقع فراہم کیا، میں آپ کو شکر گزار ہوں، مشکور ہوں. جی سلامت رہیے. اور مفتی صاحب، آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو دینی سفر ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ نعت خوانی کا سلسلہ ہے، اس کا آغاز آپ نے مطلب کہاں سے کیا اور اس طرف آپ کی رغبت کیسے ہوئی ہے؟ ایک نعت خوانی کا سفر ہے اور ایک دینی سفر ہے جس کو ہم مسجد مدرسہ کی زندگی کہتے ہیں. جی. نعت خوانی کا آغاز تو الحمدللہ اسکول کے دور سے ہی تھا، لیکن اس کا چھوٹا سا ایک دلچسپ سا واقعہ ہے جی. کہ غالباً ہم تیسری جماعت میں پڑھتے تھے، تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ مقابلے کے لیے ایک بچے کو تیار کر رہے تھے. جی. تو نعت آج بھی مجھے یاد ہے، وہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی فاصلوں کو تکلف. تو وہ ان کو تیاری کروا رہے تھے، اور لائن یہ تھی: فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. تو یہ جو ہم بھی بے بس نہیں، ہم بھی بے بس نہیں، یہاں ایک جگہ لگانی ہے. وہ لڑکا تھا بے سرا، ان کو وہ تیاری کروانے کی کوشش کر رہے تھے. تب وہ جو پڑھ رہا تھا یوں پڑھ رہا تھا: ہم بھی بے بس نہیں. وہ سے وہ جگہ لگ نہیں رہی تھی. اب میں دل ہی دل میں کڑ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ یار اگر میں کر دیتا تو. اب دل ہی دل میں پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ استاد کو چونکہ نہ بتانے کی وجہ سے بس میں 5ویں تک کڑتا ہی رہا، کیونکہ خود اٹھ کے میں اسٹیج پہ گیا نہیں اور مجھے کسی نے موقع فراہم کیا نہیں. تو 5ویں کے بعد پھر جب ہم 6 میں گئے تو وہاں میں کہیں بریک میں یا کلاس میں کہیں گنگنا رہا تھا. ہمارے ایک ٹیچر تھی، میڈم تھی، تو اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے کہیں سن لیا، سن کے کہا بیٹا آپ نے نعت پڑھنی ہے. میں نے کہا میڈم میں نہیں پڑھ سکتا. باہر کیف انہوں نے کہا پڑھنی ہے، تو یہی نعت پھر میں نے پڑھی اور یہیں سے پھر میرے اسٹیج کا آغاز ہوا. ماشاءاللہ. تو یہ میری نعت خوانی یہاں سے پھر شروع ہوئی. وہاں سے الحمدللہ پھر چلتے چلتے پھر پروگرامات میں پڑھتے رہے اور پھر آگے سلسلہ چلتا رہا. یہ تو تھا نعت خوانی کا. جی ہاں. تو دینی سفر کا آغاز میٹرک تک ہم نے پڑھا. اس کے بعد میٹرک کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ مدرسے میں آیا، اور یہاں سے پھر ہمارے دینی تعلیم کا جو ہے وہ آغاز ہوا. تقریباً سن 2002 سے پھر یہ مدرسے میں داخل ہوا. الحمدللہ 4 سال پھر میں نے جامعہ محمدیہ F64 وہاں میں نے پڑھے مولانا ظہور احمد علوی صاحب کے پاس. اس کے بعد 2 سال جامعہ اشرفیہ لاہور میں. پھر آخری جو 1 سال میں نے جامعہ قاسمیہ میں، اور آخری سال میں نے جو دورہ حدیث ہے وہ کراچی جامعہ فاروقیہ سے کیا پھر. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ آج چونکہ ربیع الاول کا موقع ہے تو ناظرین کے لیے میں ساتھ ساتھ سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جی. تو کوئی پہلی نعت جو آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں. جی ضرور. حضور آئے سما کتنا سہانا ہے، نرالا ہے. حضور آئے سما کتنا
سہانا ہے، نرالا ہے، بفیضان کرم ان کے اجالا ہی اجالا ہے، بفیضان کرم ان کے اجالا ہی اجالا ہے۔ اور حلیمہ سعدیہ کا گھر فرشتوں نے سجا ڈالا، حلیمہ سعدیہ کا گھر فرشتوں نے سجا ڈالا، کہ اس گھر میں انوکھا ایک مہمان والا ہے، کہ اس گھر میں انوکھا ایک مہمان والا ہے۔ اور نبی کے نام کی برکت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، نبی کے نام کی برکت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ادھر جنت کی کنجی ہے، ادھر دوزخ کا تالا ہے، ادھر جنت کی کنجی ہے، ادھر دوزخ کا تالا ہے۔ اور بڑا خوبصورت انداز سے شاعر ذکر کرتا ہے کہ تیرے مولا پہ ہوتا ہے بڑا ہی احترام ان کا، درے مولا پہ ہوتا ہے بڑا ہی احترام ان کا، کہ جس لب پر درودوں کا سلاموں کا حوالہ ہے، کہ جس لب پر درودوں کا سلاموں کا حوالہ ہے۔ اور مبارک ہو تجھے آمینہ، تجھ کو مبارک ہو، مبارک ہو تجھے آمینہ، تجھ کو مبارک ہو، تیری آغوش میں یاسین و طٰہٰ آنے والا ہے، تیری آغوش میں یاسین و طٰہٰ آنے والا ہے، حضور آئے سما کتنا سہانا ہے، نرالا ہے، بفیضان کرم ان کے
اجالا ہی اجالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مولانا مفتی عبدالحی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے سماع ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آج باندھ دی ہے، اور ربیع الاول کا سماع تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے بتائیے کہ یہ جو ماہ ربیع الاول ہے اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اس میں ناظرین تاکہ اس حوالے سے کچھ آگاہی حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اعتبار سے کوئی خصوصی کوئی خاص عبادت نہیں ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا مہینہ ہے۔ ربیع بہار کو کہا جاتا ہے، جی اول کہتے پہلی بہار، جی، اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو بہاریں اس کائنات کے اندر پھوٹی ہیں، اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن دین اصل کیا ہے؟ اتباع کا نام ہے۔ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو وہی عبادت ہوگی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ ہے عشق اور یہی ہے محبت۔ جی، تو ربیع الاول کا مہینہ ویسے تو کہنا نہیں چاہیے، میں تو کہتا ہوں کہ ہر سانس، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وسیلے سے، ان کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ جی، تو اس کے لیے کوئی مہینہ، کوئی سال، میرے خیال میں کوئی انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، جب ہم پہلی سانس لیتے ہیں تو یہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں ہر سانس پیغمبر علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانی چاہیے۔ لیکن چلیں، دنیا کا ایک رواج ہے، قانون ہے، چلتا ہے کسی خاص موقع پر، تو اس موقع پر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک اسوہ حسنہ کے طور پر ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے ایک رول ماڈل بنا کر ہمیں بھیجا، کہ ہمارے پاس بھیجا، اور ہمیں یہ بتایا کہ آپ ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ جی، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے مختصر الفاظ میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس مہینے کے اندر اگر ہم پروگرامات میں شرکت کرتے ہیں تو وہاں ہم علماء اکرام سے بیانات سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ہم اس نیت سے جائیں، اور ہماری یہ نیت ہو کہ میں جو کچھ سنوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، انشاءاللہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ تو سب سے بڑا تقاضا اس میں یہ ہے کہ ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یوں سمجھے کہ ایک نمونہ بن جائے، بالکل، کہ ہمیں دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، آقا علیہ السلام کا امتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے چہروں سے، ہمارے کردار سے، افکار سے یہ نظر آئے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے لین دین سے پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آیا ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا تقاضا، وہ کہتے ہیں تبدیلی کا نعرہ لگ رہا ہے، تو سب سے بڑی یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ گزرے اور ہمارا جو ہے اندر کا سسٹم سارا تبدیل ہو جائے، زندگی کا نقشہ تبدیل ہو جائے۔ تو اگر ربیع الاول کا مہینہ گزرے، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے، تو پھر ہم سمجھیں کہ ہم نے ربیع الاول کا تقاضا اور ربیع الاول کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم نے عمل کر لیا ہے۔ یہ بھی گزر گیا، باقی 11 مہینے بھی گزر جاتے ہیں، نعرے لگ گئے، کھا پی لیا، نکل گئے، تو اس سے میرے خیال میں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے سنانے سے ثواب تو ملے گا، لیکن عملی زندگی کے اندر ہماری کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، معاشرہ اس سے ماحول نہیں بدلے گا۔ جی،